آپ کو میں یہ نہیں عرض کرتا کہ یہ لمبا وظیفہ کریں، اتنے جناب میری ٹائم کا وظیفہ کریں، نہیں۔ آپ اگر اپنے معمولات میں، اپنے وظائف میں، اوراد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی شامل کر لینا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی برکات آپ کو نصیب ہوں گی، ایسی رحمتوں کی آپ مستحق ٹھہریں گے کہ آپ خود انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ہم پہ کیسی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ مستدرک میں امام حاکم نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا، استفسار کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی پتلی اور سفیدی کے درمیان۔ اتنا عظیم یہ وظیفہ ہے۔ اور مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے، بعض صوفیاء نے، بعض مشائخ طریقت نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی، آپ کا فرمان ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ زبان عارف یعنی اللہ کو پہچاننے والے سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز و جل سے کن، اللہ کے کلام میں سے کیا کن، اللہ فرما دے کسی کو، کسی چیز کے حوالے سے اللہ فرما دے کن ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی، فیکون۔ اور در منصور کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے، تو بسم اللہ کی بڑی برکات ہے۔ امامہ شریف باندھ رہے ہیں، ٹوپی پہن رہے ہیں، اپنے کپڑے اتار رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، تو ہمیں دروازہ کھول رہے ہیں، لائٹ بند کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انتظام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک کہ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کے اپنے گھر کے باہری جو مین گیٹ ہے نا، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو اور اس کے رہنے والوں کو ہلاکت سے بچا لے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا ایک کیسر روم نے ایک خط لکھا اور اس نے ایک شکایت کی کہ حضور مجھے نا دائمی سر درد ہے اور سر میں بڑا شدید درد رہتا ہے، تو اس کی کوئی دوا آپ کے پاس ہے تو وہ بھیج دیں، شفقت فرمائیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے نا ایک ٹوپی بھیجی، تو جب وہ کیسر روم ٹوپی اپنے سر کے اوپر لیتا تو درد ختم ہو جاتا، درد چلا جاتا، جب پھر اتارتا تو پھر درد واپس لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ اس ٹوپی میں آخر ہے کیا، کتنی عظیم چیز ہے اس میں کہ میں جب لیتا ہوں، اور کیسی پیاری چیز ہے جب میں سر کے اوپر ٹوپی کو لیتا ہوں میرا درد چلا جاتا ہے، اور جب ٹوپی اتارتا ہوں تو پھر درد واپس لوٹ آتا ہے۔ تو جب اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے ایک کاغذ نکلا، کاغذ اس نے دیکھا کہ جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ شریف کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ ہمارے لیے حفاظت کا ایک بہترین ورد اور وظیفہ ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ جو بندہ لباس اتارتے وقت یا پہنتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس کے لباس کے لیے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے حفاظت کے لیے ایک بہترین وظیفہ بن جاتا ہے، اس کے لباس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لباس کو، اس کی چیزیں جو استعمال کرنے والی ہیں وہ شیاطین استعمال نہیں کرتے۔ تو بہرحال حضرت احمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شمس المعارف
میں فرماتے ہیں کہ جو بلا ناغا 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھے انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو. اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی. تو بڑے بڑے وظیفے ہم دیتے ہیں اور لیتے ہیں دیتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے کئی پورے نہیں ہوتے. تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم میں برکت ہی برکت ہے، اور قرآن پاک کی آیت ہے یہ یار، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک کی